السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ دیکھیے یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 439 ہے اور کتاب الرقاق کی فصل اول کی اس صفحے کی آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مما اخاف علیکم من بعدی، بے شک ان امور میں سے جس کا مجھے تم پر اپنے بعد اندیشہ ہے، یعنی مجھے اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے، اندیشہ ہے، انہی چیزوں میں سے کیا ہے؟ ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، یعنی وہ چیز ہے جو تم پر دنیا کی زینت اور اس کی آرائش زیبائش کھول دی جائے گی۔ زہرہ کا معنی ہوتا رونق، اور یہ وزینتها یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی تفصیل ہے۔ تو دنیا کی رونق اور زینت جو تم پر کھول دی جائے گی تو اس کا بھی مجھے تم پر اندیشہ ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ او یاتی الخیر بالشر، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جو خیر ہے، جو چیز خیر ہے وہ چیز شر لائے گی؟ چونکہ حضور کے ارشاد کا مطلب کیا تھا کہ تم سب اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرو گے، میدان کارزار میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، مال غنیمت کا حصول ہوگا، تو دنیا کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی، دنیا کی رونق اور اس کی زینت کے تم مالک ہو جاؤ گے، تو اس کا مجھے تم پر اندیشہ ہے۔ تو اس سے کیا شبہ ہوا کہ جو مال غنیمت کا حصول ہوگا یہ تو اچھی چیز ہے، تو کیا یہ اچھی چیز اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی کہ حضور کو اپنے بعد اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے؟ تو اسی لیے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ او یاتی الخیر بالشر، اے اللہ کے رسول، کیا جو چیز خیر ہے یعنی مال غنیمت کا حصول یہ تو خیر ہے، تو کیا جو خیر ہے جو چیز وہ چیز شر لائے گی اپنے ساتھ؟ فسکت، یہ سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی فوراً کوئی جواب نہیں دیا۔ حتی ظننا انہ ینزل علیہ، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا، ہمیں یہ خیال ہوا کہ حضور پر وحی نازل کی جا رہی ہے، انہ ینزل علیہ، کہ حضور پر وحی نازل کی جا رہی ہے۔ قال فمسح عنہ الرحضاء، راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم سے یا اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ رحضاء کہتے ہیں پسینے کو، یا بخار کی وجہ سے جو گرمی کا اثر نمایاں ہوتا ہے اسے کیا ہے؟ رحضاء کہتے ہیں، تو اردو میں پسینہ کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو حضور نے پسینہ صاف کیا، پوچھا، وقال، اور فرمایا، این السائل، جو ابھی پوچھ رہا تھا کہ کیا جو چیز خیر ہے وہ اپنے ساتھ شر لائے گی، وہ پوچھنے والا کہاں گیا؟ راوی کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، یعنی حضور نے اس انداز سے سائل کو پوچھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضور نے اس کی تعریف کی ہے،
یعنی حضور نے اس کے سوال کو پسند کیا ہے، بہتر سمجھا ہے، اور اس کی گویا تعریف کرتے ہوئے پوچھا وہ سائل کہاں گیا. گویا اس نے بڑی معقول بات پوچھی تھی اور حضور نے فوراً جواب نہیں دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو چونکہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس کا اثر یہ آپ کے رخ اقدس پر ظاہر ہوا کرتا تھا، اور یہ پسینہ بھی اسی شدت کی وجہ سے ہوتا تھا. تو پسینہ آپ نے صاف کیا اور اس کے بعد کہا کہ وہ پوچھنے والا کہاں گیا. تو گویا اس نے ایسا معقول سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں وحی نازل فرمائی اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا گیا. تو آپ نے سائل کو طلب کیا. فقال، اب جب وہ سائل آ گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا انہ لا یاتی الخیر بالشر، یقیناً جو چیز خیر ہے وہ اپنے ساتھ شر نہیں لائے گی. تو مال غنیمت کا جو حصول ہوگا فتح پانے کی صورت میں وہ سراپا خیر ہے، وہ خیر اپنے ساتھ شر نہیں لائے گی. لیکن اب شبہ باقی رہ گیا نا، جب خیر اپنے ساتھ شر لانے والی نہیں ہے تو پھر اندیشہ کس بات کا؟ سرکار اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جن چیزوں کا اندیشہ کر رہے ہیں انہی میں سے ایک کیا ہے کہ دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا فتح ہو جانا، حاصل ہو جانا. جب وہ خیر ہے، وہ شر نہیں لانے والی، تو پھر خطرہ کس بات کا؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے آگے ارشاد فرمایا. یہ تو اصل جواب ہو گیا کہ خیر جو ہے شر لانے والی نہیں، جو خیر ہے وہ خیر ہے. تو اب اس کے بارے میں فرمایا حضور نے وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ. حبط کا الربیع کا مطلب موسم بہار، جس میں کیا ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، سبزے اگاتے ہیں. اور حبطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ کا پھول جانا، یعنی بد ہضمی ہوتی ہے، گیس کی شکایت ہو جاتی ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے. اور علما یلمو کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جو قریب کر دے. تو ایک یہ ہے کہ پیٹ پھول کر کے مار ڈالے، پیٹ پھلا کر کے، یا یہ ہے کہ مرنے کے قریب کر دے. ٹھیک ہے. تو حضور نے ایک مثال سے اس کو سمجھا دیا کہ یہ مال غنیمت خیر ہے، یہ شر نہیں لائے گا اپنے ساتھ. لیکن خطرہ کیوں ہے، اندیشہ کیوں ہے؟ تو ایک مثال دی، فرمایا وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، یقیناً ان میں سے جن چیزوں کو موسم بہار اگاتا ہے، یعنی یہ موسم جن چیزوں کو اگاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ہریالی ہر طرف ہو جاتی ہے. ما یقتل حبطن، ان میں سے کچھ چیزیں وہ ہیں جو پیٹ پھلا کر مار ڈالتی ہیں. او یلم، یا وہ موت کے قریب پہنچا دیتی ہیں، یعنی مار تو نہیں ڈالتی لیکن اس کے قریب کر دیتی ہیں، یعنی بیمار کر دیتی ہیں. الا آکلۃ الخضر، مگر اس جانور کو جو ہری سبزہ کھانے والا ہے. خالی کھانے والا نہیں، جتنے جانور ہیں وہ تو سبزہ ہے، تر و تازہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں. یہاں آگے اس کی اور وضاحت ہے. الا آکلۃ الخضر اکلت حتم تدت خاصرتا، مگر وہ جانور جو سبزہ یا تازہ گھاس کھانے والا ہے، جس نے کھا لیا، حتم تدت خاصرتا، یہاں تک کہ اس کی کوکھ دراز ہو گئی. آپ دیکھتے ہوں گے جانور جب کھا لیتے ہیں پیٹ پھول جاتا ہے، ایک حصہ کوکھ کا ہوتا ہے نا کنارے، کہ کیا پھیل جاتا ہے. تو حتم تدت خاصرتا، یہاں تک کہ اس کی دونوں کوکھ پھیل گئی، یعنی خوب کھا لیا. سمجھ رہے ہیں نا. استقبلت عین الشمس، جب خوب کھا لیا تو دھوپ یعنی آفتاب کے ٹکیے کے سامنے چلا گیا. جو آفتاب کی ٹکیا ہے ایک دم اس کے روبرو وہ چلا گیا، لیٹ گیا وہاں. فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، جب کچھ دیر اسے دھوپ لگی اور کچھ اس کا جسم نرم ہوا تو اس نے لید یا گوبر کیا، وبالت، اور پیشاب کیا. یہ ثلطہ کہتے ہیں بکری ہو یا گائے ہو
یا اونٹنی ہو، اونٹ ہو، اس قسم کے جانور جو میگنی یا گوبر یا لید کرتے ہیں، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ سالتت، فسالتت۔ تو اس کھانے والے جانور نے، چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو یا اونٹنی ہو، اونٹ ہو، جو بھی ہو، تو اس نے گویا لید کیا یا گوبر کیا، وہ بالت اور پیشاب کیا، ثم عادت، اور جو یہ سب ہو گیا تو پیٹ ہلکا ہو گیا اس کا، پھر وہ جانور لوٹ کے آیا، کہاں؟ دھوپ سے ہٹ کر کے ہریالی کی طرف، ثم عادت، پھر وہ جانور لوٹا، فاکلت، پھر کھایا، پیٹ خالی ہو گیا تھا۔ ایک مثال ہو گئی ہے۔ اب یہ مثال کس طرح ہوئی؟ دیکھیں، یہ موسم بہار سبزہ اگاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، تو یہ موسم بہار خیر ہے، بہتر ہے۔ یہ جن چیزوں کو لاتا ہے، یعنی ہریالی، سبزہ، پودے اگا دیتا ہے، یہ سب خیر ہے۔ تو ایسے ہی جہاد میں جانا یہ خیر ہے۔ جہاد جن چیزوں کو لائے، یعنی مال غنیمت کا حصول ہو، وہ بھی خیر ہے۔ سمجھا اتنی نا؟ لیکن اب وہی سبزہ، وہی پودا، وہی ہریالی خوب مل گئی اور خوب کھا لیا، اتنا زیادہ کھا لیا کہ اپنی صحت کی فکر نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ وہ جانور مر جائے گا نا؟ کیوں؟ تو جو خیر ہے، وہ شر نہیں لانے والا۔ اس کا جو استعمال کیا اس نے ضرورت سے زیادہ، اس کی وجہ سے شر پیدا ہوا۔ سمجھا نا؟ تو ایسے ہی مال غنیمت جو خوب ملے گا وہ تو خیر ہے، لیکن اب اسی کے ہو کے رہ جائیں، صرف اسی کی تحصیل ہو، ناحق اسے حاصل کریں، ناحق اسے خرچ کریں، تب تو ہلاکت ہوگی نا۔ تو اب یہاں دیکھیے 3 صورتیں ہیں، ابھی ایک کا میں نے بیان کیا۔ تو ایک جانور کیا ہوا کہ ایک تو زیادہ کھانا نہیں چاہیے تھا، حساب بھر کھاتا، پھر چلا آتا، پھر کام لگتا، پھر جا کے کھا لیتا۔ لیکن جیسے کچھ لوگ دعوتوں میں اچھا کھانا مل جاتا ہے تو خوب اڑا دیتے ہیں نا، چاہے صحت خرابی ہو جائے۔ تو ایسے جانوروں کو خوب چارہ ملا، ہرا بھرا، تو خوب کھا لیا، پیٹ پھول گیا، احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، جانور کو احساس ہو گیا، تو اس کا علاج وہ خود کر لیتے ہیں۔ اب اور زیادہ کھانا کھایا نہیں، فوراً اس نے علاج شروع کیا، اور جہاں تیز دھوپ پڑ رہی تھی آفتاب کے مقابل جو ہے، جا کر کے وہیں پاؤں پھیلا کے لیٹ گیا۔ اب جب دھوپ کی شدت اسے پہنچتی ہے تو اس کا جسم نرم ہو جاتا ہے، اور اس کا جو کھا لیا کھانا وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ پخانہ کر لیتا ہے، گوبر لید کر دیتا ہے، پیشاب کر لیتا ہے، تو جسم ہلکا ہو گیا اس کا، تو مرا نہیں۔ پھر جا کے اپنا کھایا پیا تو کچھ سمجھ تو آ گئی ہوگی اس کو، تو کم ہی کھائے گا پھر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ زیادہ کھا لیا، اس کی کوکھ پھول گئی، پھر اس کے بعد بھی کھاتا رہا، وہ تو مر ہی جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ کھا لیا لیکن احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، تو آ کر کے اپنا علاج کر لیا، دھوپ میں لیٹ گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پھر جا کے اپنا کھایا۔ سمجھ رہے نا؟ اور ایک یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی زیادہ کھایا ہی نہیں، حساب پر کھایا کہ اب تو چارہ ہر طرف ہے، روز کھائیں گے تھوڑا تھوڑا، تو 3 طرح کے ہو گئے نا۔ یہی حال مال غنیمت حاصل کرنے والوں کا بھی ہوگا۔ کچھ تو وہ ہوں گے کہ مال غنیمت جتنا ملا ان کے حصے میں آیا اسے لے لیا، اپنے استعمال میں اتنا ہی رکھا جتنی ان کی ضرورت ہے، باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، فقیروں کو دے دیا، تو وہ سراپا خیر ہے نا۔ جہاد کیا، یہ بھی خیر، مال غنیمت کا حصول ہوا جس سے دشمن کمزور ہوا، وہ بھی خیر، خود بھی کھایا، یہ بھی خیر، بچوں کو کھلایا، وہ بھی خیر، جو زائد تھا فقراء مساکین کو دے دیا، وہ بھی خیر، تو شر کہاں ہے؟ یہ سراپا خیر ہی خیر ہے نا۔ ایک صورت ہی ہوئی۔ کچھ وہ ہوئے کہ جو مال غنیمت کے حصول ہی کے لیے چلے گئے جہاد، وہی مقصد ہو گیا ان کا۔ اب بتائیے، ان کا جہاد کرنا بھی تو خیر نہیں رہ گیا، لیکن مال غنیمت کا حصول یہ خیر ہے، فتح تو مسلمانوں کی ہوئی نا، دشمن تو اس سے کمزور ہوا، یہ تو خیر ہے، سمجھے نا۔ اب وہ لا کر کے اپنا کھا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اور مزید کی تلاش میں ہے،
تو کبھی تو اسی منہمک ہو جاتا ہے کہ اپنا حصہ بھی لے گا، دوسرے کا ملے گا تو اس کا بھی لے لے گا، تو ہلاکت میں پڑے گا نا وہ۔ اب اگر اس کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لے گا، آئندہ ویسا نہیں کرے گا۔ جیسے اس جانور نے کیا ہے، آ کر کے دھوپ میں کچھ دیر آرام کیا، جب ہضم ہو گیا، صحیح ہو گیا، پھر جا کے اپنا کھایا پیا، سمجھا نا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے، بس وہ مال کی محبت آ گئی اس کے دل میں، اب وہ جمع کرتا رہا، اپنا بھی لاتا رہا، دوسروں کا بھی لاتا رہا، تو اب وہ ہلاکت ہے کہ نہیں اس کے لیے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تین طرح کے لوگ ہو گئے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جو خیر ہے، جو چیز سراپا خیر ہے، وہ شر نہیں لائے گی، لیکن اب اس خیر کے پانے کے بعد اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کیسے اپنے کام میں لانا ہے، اس کی وجہ سے شر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو موسم بہار کی مثال دے دی، کتنی واضح مثال ہے نا۔ بھائی دعوت کھانا اچھی بات ہے نا، وہ تو خیر ہے، اس میں برائی نہیں ہے نا، لیکن اب اگر کوئی بہت زیادہ کھا لے تو اٹھ ہی نہ پائے وہاں سے، تو نقصان دہ ہے نا اس کے لیے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ۔ یقیناً یہ مال یعنی جو بندہ حاصل کرتا ہے جہاد کرنے کے ذریعہ یا جائز طریقے سے کہیں سے بھی، یہ مال تر و تازہ شیریں ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، یعنی صرف کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے، جمع ہے جب بھی اچھا لگتا ہے اور خرچ کر رہا ہے جب بھی اچھا لگتا ہے، تو یہ تر و تازہ ہے اور شیریں ہے۔ فمن اخذہ بحقہ، تو جس نے وہ مال حق کے ساتھ لیا، جو جائز طریقہ اس کے لینے کا ہے، حاصل کرنے کا ہے، تو حق کے ساتھ لیا، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، اور اسے اس کے حق میں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے صرف کیا، تو جائز طریقے سے لیا جو حق ہے اور جائز طریقے سے خرچ کیا جو حق ہے، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، تو وہ مال کتنی اچھی چیز ہے جس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، یا وہ مال کتنا اچھا معاون ہے۔ یہ معونت جو ہے یہ معاون کے معنی میں ہو سکتا ہے، تو یہ مال کتنا اچھا معاون ہے، یعنی معاون ہے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے، اللہ کی طاعت و بندگی کے لیے، سب کے لیے معاون ہے۔ تو مال کتنا اچھا معاون ہے، کب؟ جب جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز طریقے سے خرچ کرے، یہ تو خیر ہے سراپا نا۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اور جس نے مال ناحق لیا، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کیا، کانا کالذی یاکل ولا یشبع، تو وہ لینے والا، حاصل کرنے والا اس کی طرح سے ہوگا جو کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ جتنا بھی کھا لے آسودہ نہیں ہوتا ہے، حرص جو ہے باقی رہتی ہے، مال جو ہے حاصل کرتا رہتا ہے، اپنا حصہ بھی، دوسرے کا حصہ بھی، بھائیوں کا بھی لے لیا اور کہیں پایا وہ بھی لے لیا، جب بھی وہ آسودہ نہیں ہوتا، کہ اس کی طرح سے ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مال اس کے خلاف گواہ ہوگا روز قیامت۔ تو اس لیے اس مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جن چیزوں کا تم پر خطرہ اور اندیشہ ہے انہی میں سے یہ مال بھی ہے، یعنی دنیا کی زینت اور اس کی رونق بھی ہے۔ سمجھ رہی نا؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وعن عمرو بن عوف قال، اور حضرت عمرو بن عوف سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم،
یہاں للفقرہ میں جو الفقرہ ہے یہ مفعول بہ ہے، یہ مقدم ہے، اور اخشا جو ہے یہ فعل ہے، اس کا عامل ہے، یہ مؤخر ہے۔ بخدا مجھے تم پر فقر اور محتاجی کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد محتاج ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے پریشانی میں پڑ جاؤ گے، مجھے اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو لل فقرا اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر کا، محتاجی کا اندیشہ نہیں ہے۔ پھر کس چیز کا اندیشہ ہے؟ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے تم پر اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، یعنی تمہیں جو دنیا کی زیب و زینت ہے، جو رونق ہے، جو مال و دولت ہے، وہ کثرت سے تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو مجھے تم پر اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی۔ کما بوستت علی من کان قبلکم، جس طرح سے دنیا ان پر پھیلا دی گئی جو تم سے پہلے امتیں تھیں۔ تو تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں دنیا خوب حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو گئے، آپس میں اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور ہلاک ہو گئے۔ تو آگے ارشاد فرمایا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو جو پہلا تنافسو ہے یہ ہے فعل مضارع، سمجھ رہے نا، ایک تا اس میں حذف ہے، تو معنی کیا؟ فَتَتَنَافَسُوهَا، تنافسا یا تنافسو، فَتَتَنَافَسُوهَا، تو ایک تا اس میں محذوف ہے۔ تو تم دنیا کے بارے میں یا دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، تو تم اس کے حاصل کرنے میں آپس میں مقابلہ کرو گے ایک دوسرے سے۔ کما تنافسوها، یہ تنافسوها ماضی ہے، سمجھا نا، کما تنافسوها، جیسے ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے آپس میں مقابلہ کیا اور جھگڑا کیا دنیا حاصل کرنے میں۔ وَتُهْلِكَكُمْ کما اہلکتہم، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، مار ڈالے گی، جس طرح سے دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جو تم سے پہلے آباد تھے، لڑنا جھگڑنا شروع کیا، آپس میں مقابلہ شروع کیا، تو دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا، مار ڈالا، تو ایسے دنیا تمہیں مار ڈالے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال، یہ دنیا جسے ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اگر ہم دنیا دار ہی ہو گئے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا، کیا فرمایا اس تعلق سے؟ ایک شعر بہت اچھا کہا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہے؟ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، شہد دکھائے زہر پلائے، شوہر کیا ہے؟ قاتل، دائن کش، یا پورا شعر تو اس طرح کچھ ہے، بہت اچھا اس معنی کر کے ہے کہ دنیا دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ دنیا دار ہو گئے، پھنس گئے اس میں، تو آپ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھو دیں گے، اور سب سے بڑی دولت جو ایمان ہے اسے بھی آپ ضائع کر سکتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، سمجھا؟ بس کا معنی زہر ہوتا ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، دیکھنے میں بہت خوبصورت شہد کی طرح سے، اور کھا لیا پی لیا اسے تو اثر اس کا زہر کی طرح سے ہوگا۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح سے انہیں ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تو آل محمد کا رزق اتنی مقدار میں کر دے کہ ان کی زندگی بسر ہو جائے۔ قوت کہتے ہیں گزارے کے قابل سامان کو، یعنی اتنا سامان آپ کے پاس ہو کہ آپ بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، اتنا آپ کے پاس ہو کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تو آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے، یعنی گزارے کے قابل کر دے کہ گزارا ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت نہ ہو۔ اور ایک روایت میں فی روایت کفافہ، اور ایک روایت میں ہے قوتن کی جگہ کفافہ، یعنی اے اللہ تو آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے، جتنے میں گزارا ہو جائے جو ان کے لیے کافی ہو اتنا کر دے۔ مطلب بہت زیادہ مال و دولت ملنا، حاصل کرنا، جمع کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ تو دنیا اگر آدمی کے پاس آ رہی ہے، مال کثرت سے آ رہا ہے اور وہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، بہت بہتر ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا اور بہت خرچ کرتے تھے، تو اس طرح سے اگر مال آئے اور دل بھی ویسا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مال آئے اور پھر اس کو اپنا بنانے کے چکر میں، جمع کرنے کے چکر میں پڑ جائے تو پھر بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ یوں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ظاہری طور پر مسجدوں میں، گاؤں دیہات میں جو نمازی نظر آتے ہیں یا جو روزے دار ہوتے ہیں یا نیک شریف معلوم ہوتے ہیں، کسی کے یہاں میلاد شریف سننے جاتے ہیں، وہ اکثر جو ہے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر جو بہت مالدار ہوتے ہیں تو وہ مالدار کے ہاں تو چاہے چلے جائیں، اس لیے کہ میلاد شریف ہے وہ نہیں جاتے۔ تو وہ نیک کام ہے عام طور پر اس طرح کا، وہ زیادہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بظاہر غریب ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ دولت ہے، اگر دل نہ ہو خرچ کرنے کا تو مفید نہیں ہے۔ ہاں دل بھی خرچ کرنے کا ویسے ہو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بس اتنا اللہ عطا فرما دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو اور بھوک اور محتاجی اور تنگی جو ہوتی ہے اس کا سامنا نہ کرنا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ من اسلم، جو اسلام لایا، یا اس کا لغوی معنی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اطاعت کی۔ اسلام کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن نہادن، یعنی اطاعت کرنا، سر جھکا دینا، فرما برداری کرنا۔ تو وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اطاعت و فرما برداری کی۔ وَرُزِقَ کفافن، اور اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اسے قانع بنا دیا اس پر جو اسے عطا کیا، جتنا رزق دیا اس پر قناعت کرنے والا بنا دیا تو وہ شخص فلاح پا گیا۔ ورنہ بہت زیادہ دولت اس کے پاس ہو اور صبر نہ ہو، قناعت نہ ہو تو پھر وہ محتاج ہی معلوم ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، ہی نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی بس میرا میرا کرتا رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، یہ جو پہلا مالہ میں ما ہے یہ موصولہ ہے، اور بے شک جو چیز اس کے لیے اس کے مال میں سے ثابت ہے، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ، اور بے شک جو چیز اس کے لیے ہے، من مالِهِ اس کے مال میں سے، وہ کیا ہے؟ ثلاث، وہ تین قسم کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ما اکلا فافنا، جو کھایا اور ختم کر دیا، فنا کر دیا اسے، یعنی جو کھا گیا ہضم کر دیا وہ اس کا اپنا ہے۔ تو ما اکلا فافنا، جو کھا لیا تو ختم کر دیا اسے۔ او لبسا فابلا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا اسے، بوسیدہ کر دی۔ او آتا فقتنا، یا کسی فقیر اور محتاج کو دے دیا اور اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، یعنی فقیر محتاج کو دے کر کے بھلا دیا کہ میں نے کسی کو دیا بھی ہے، کیوں بھلا دیا؟ آخرت کے لیے، وہ تو آخرت میں ملے گا۔ یہ نہیں کہ آج دے دیا اور کل مجمع عام میں کہا میں نے تم کو دیا تھا نا، یہ جو پہنے میں نے دیا تھا، تو اس طرح اگر دیا تو اس کا نہیں ہے۔ کون اس کا ہوگا؟ جب دیا اور اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ تین مال ہوا نا، تین طرح کا، خود کھا لیا، خود پہن لیا، یا فقیر محتاج کو دے کر کے وہ دنیا میں اس نے بھلا دیا، یعنی کبھی اس زبان پر چرچا نہیں کیا اس کا، بس آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ دیا نا، فقتنا اے جعلہ ذخیرۃ للعقبہ، سمجھ رہے ہیں؟ عقبہ کے لیے ذخیرہ بنا دیا اسے۔ وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، یہ تین قسم کے مال کے علاوہ جو ہے، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تو بندہ چلا جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، یعنی ان تین کے علاوہ جو مال ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر بندہ چلا جانے والا ہے، اس لیے اس کا ہی نہیں وہ۔ تو جس کے بارے میں بندہ کہتا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے یہ زمین میری ہے، نہ گھر لے جائے گا نہ زمین لے جائے گا، وہ تو کس کا ہے؟ اس کے وارثوں کا ہے۔ اس کا اپنا کیا ہے؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا اور جو راہ خدا میں خرچ کر دیا، وہی اس کا اپنا ہے۔ دو دنیا میں کام آ گیا اور ایک آخرت میں کام آئے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن انس قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والے کے پیچھے تین قسم کی چیزیں جاتی ہیں۔ تب اتباع، پیچھے پیچھے چلنا، تو یتبع المیت ثلاثہ، یہ تین قسم کی چیزیں یا تین نوع یہ آدمی یعنی مرنے والے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اب وہ تین نوع کون ہیں؟ تین قسم کی چیزیں کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے تینوں کا؟ فَيَرْجِعُ اثنان وَيَبْقَى مَعَهُ واحد، تین قسم کی چیزیں جاتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے، اس کے ساتھ دو قسم کی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، لوٹ آتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اب تین جانے والے کون؟ یتبعہ اہلہ، مرنے والے کے ساتھ اس کے اہل خانہ جاتے ہیں۔ اہل میں کیا ہے؟ یہ اہل خانہ جو ہیں باپ، بھائی، بیٹے اور عزیز و اقارب، رشتہ دار سب شامل ہیں اس اہل میں۔ تو یتبعہ اہلہ، یعنی جو اس کے اہل خانہ ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے اپنے ہیں، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک ومالہ، اور اس کا مال جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مال کہاں جاتا ہے؟ مال تو گھر میں رہتا ہے یا بینک میں رہتا ہے، مال کہاں جاتا ہے؟ دیکھیے پورا مال جانا ضروری نہیں ہے، پورے اہل خانہ بھی تو نہیں جاتے۔ اہل خانہ میں تو عورتیں بھی ہیں، جس کو زیادہ اہل کہتے ہیں وہ اہلیہ ہے، وہ تو جاتی ہی نہیں، اسی طرح ہے اہل سے۔ مطلب کیا کہ اہل خانہ میں بھی بعض ہی نہ گئے،
تو مال میں بھی بعض ہی مال جاتا ہے اس کے ساتھ. مثلا آدمی کا غلام ہے وہ بھی جاتا ہے ساتھ ساتھ. سواری کی ضرورت ہے، دور جانا ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ. جانور جا رہا سواری کا، اونٹ ہے یا کھچر ہے، گدھا ہے، جو بھی ہے ساتھ جا رہا ہے. اس زمانے میں کہیں دور جانا ہے تو گاڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ، اس کا مال ہی تو ہے. تو بعض مال، کل مال نہیں. جیسے اہل میں کیا ہے، سب نہیں، بعض ہی جاتے ہیں، جن کو جانا ہے وہ جاتے ہیں، جن کا کام ہے وہاں. وہ عمل، اور تیسری چیز کیا ہے، اس کا عمل. جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اچھا یا برا، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو جو اس کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب ہیں اور جو اس کا مال ہے یہ واپس آ جاتے ہیں، یہ سب لوٹ آتے ہیں. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے. تو اس سے آدمی کو بخوبی سمجھ جانا چاہیے کہ جو چیز آدمی کا ساتھ دینے والی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ عمل ہے اس کا. اس لیے آدمی کو اپنا عمل بہتر کرنا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے کہ وہ یہاں بھی آپ کے ساتھ رہے گا اور راستے میں بھی ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا. یہاں آپ اچھا عمل کریں گے تو اس عمل کی وجہ سے دوسرے لوگ آپ کو عزیز سمجھیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا لحاظ رکھیں گے، تو بھی آپ کا ساتھ دے رہا، تعاون کر رہا ہے. نیک عمل ہوگا تو قبر میں بھی کیا، وہ آپ کا تعاون کریں گے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی انسیت کا باعث بنیں گے. اور باقی یہ اہل خانہ، عزیز و اقارب اور یہ مال و دولت، یہ تو کب ساتھ چھوڑ دیں کچھ بھروسہ نہیں ہے. سمجھا نا؟ بیٹا جسے باپ جو ہے مشقت سے اپنا سارا مال خرچ کر کے پروان چڑھاتا ہے، بیٹے کی شادی ہوئی، باپ سے الگ ہو گیا، پوچھتا بھی نہیں اسے، دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ دیا. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اور بھی ایسے قاری میں سے چھوڑ دیتے ہیں. تو جن کے لیے آدمی چوری کرتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، اولاد ہی کے لیے نا. اور اولاد کیا یہ حشر کرتی ہے، دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی ساری توجہ وہ اپنے عمل خیر کی طرف کرے. وہ دنیا میں بھی اس کے لیے معاون ہے، ساتھ دینے والا، وہ عمل کا ساتھ دے گا، اور مرنے کے بعد بھی وہ عمل کام آئے گا. وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ. ایک اور مثال سے سمجھایا کہ لوگ دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. وہ کیا فرمایا آپ نے؟ صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں کون شخص ایسا ہے جسے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ ایکم مال وارثہ، تم میں کون ہے جس کے وارث کا مال احب الیہ، اسے زیادہ عزیز ہو، من مالہ، خود اپنے مال سے. تم میں کون ایسا؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں کوئی نہیں مگر یہ کہ اسے اس کا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے. حاصل کیا ہوا؟ یعنی ہم میں ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے اپنے وارث کے مال سے. قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، تو سن لو آدمی کا مال کون سا ہے؟ ما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، وہی آدمی کا اپنا مال ہے. وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ دیا. تو جو چھوڑ گیا وہ اس کے وارث کا مال ہے، اور جو آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اس کا اپنا مال ہے. تو جب تم سب کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے تو کیوں نہیں اپنا مال بناتے؟ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے؟ جو خرچ کرو گے وہی نا اپنا مال ہوا، اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارث کا مال ہے. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعن مطرف عن ابیہ
اور مطرف سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور قرات فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، یعنی یہ آپ پڑھ رہے تھے، یعنی کثرت نے تمہیں کیا غافل کر دیا ہے، یا باہمی مفاخرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یہ صورت کیا ہے، آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ قالا، تو اب جب یہ گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، وہ راوی کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ کرتا رہتا ہے۔ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ، اور اے ابن آدم تیرے لیے نہیں ہے مگر وہی جو تو نے کھا لیا، الا ما اکلتا، مگر جو تو نے کھا لیا فافنیتا، تو اسے ختم کر دیا، اور لبستا فابلیتا، یا پہن لیا اسے پرانا کر دیا، اور تصدقتا فامضیتا، یا تو نے صدقہ خیرات کر دیا اور اسے نافذ کر دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کون سا ہے؟ جو کھایا اور جو پہن لیا اور جو راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ اس لیے اگر آدمی اپنا مال سمجھ رہا ہے تو واقعی جو اس کا اپنا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرت العرض، العرض کا معنی ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، غنا کثرت عرض سے نہیں ہے، یعنی دنیا کے ساز و سامان کی کثرت سے غنا نہیں ہے، مالداری یا بے نیازی نہیں ہے، ولکن الغنا غنی النفس، لیکن حقیقت میں غنا یہ نفس کی بے نیازی ہے، نفس کی مالداری ہے۔ یعنی جب نفس کیا ہے صابر ہو اور قناعت کرنے والا ہو تو حقیقت میں وہی مالداری ہے۔ باقی نفس کے اندر قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو پوری دنیا بھی اسے مل جائے، جب بھی وہ مزید کی تلاش میں لگا رہے گا، اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔